بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسناد اور اس کے متعلقات۔ سب سے پہلے سند میں کی جاتی ہے سند عالی اور سند نازل۔ اسناد اس امت کی عظیم ترین خصوصیت ہے۔ کیسے عظیم ترین خصوصیت ہے کہ یہ اس امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سند کے ساتھ اور ان شخصیات کے ناموں کے ساتھ آگے بیان کی ہے کہ جنہوں نے یہ حدیثیں آگے پہنچائی ہے۔ تو یہ یعنی سند کے ساتھ اپنے نبی کی باتوں کو بیان کرنا اور ان کی اس طرح سے حفاظت کرنا کہ ہر شخص جس نے وہ بات کی ہے اس کا نام ذکر ہو اور اس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کیسا ہے۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، گزشتہ اقوام میں سے کسی کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی تاکید اور مسنون عمل ہے، سنت ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث اور اخبار کے نقل کرنے میں اس کا خاص خیال رکھے۔ حدیث منتقل کرنے میں اور خبر بھی، یہاں خبر سے مراد بھی حدیث ہی ہے۔ ویسے خبر تو عام بات کو بھی کہا جاتا ہے لیکن حدیث کو بھی خبر کہتے ہیں کہ حدیث اور خبر اخبار کے نقل کرنے میں اس کا خاص خیال رکھے۔ امام ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اسناد دین سے ہے، دین کا حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتی تو جو کوئی جس طرح چاہتا کہہ دیتا، جو کوئی جس طرح چاہتا آگے بات بیان کرتا۔ جب کوئی سند بیان کرتا ہے کہ یہ بات فلاں نے کہی ہے تو جس کی طرف منسوب ہوتی ہے ظاہر ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا تو بات مانی جائے گی۔ اگر سند نہ ہوتی، اسناد نہ ہوتی تو جس کو جو کوئی چاہتا تو بیان کرتا۔ امام ثوری فرماتے ہیں الاسناد سلاح المؤمن، اسناد سند یہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی اس کے ذریعے وہ رسول اللہ کی حدیث کا دفاع کرتا ہے۔ یہ ہتھیار ہے اس کے پاس، اس سے رسول اللہ کی حدیث کا دفاع کرتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بات جو ہے وہ اس میں حدیث پاک میں رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ شامل نہیں کر سکتا۔ اس میں ایسے ہی عالی سند کی طلب بھی علماء سنت، علماء اور بہترین طریقہ عالی سند، آگے اس کی تعریف آ جائے گی، جس میں بڑے عظیم محدثین ہو، جو ثقہ ہو، جو ضبط، حافظہ، تقوی میں اور عدالت میں جو سب سے اعلیٰ ہو، تو ان کی سند جو ہے سند عالی کہلائے گی۔ اس طرح سے جس میں راویوں کی تعداد کم ہو وہ سند عالی کہلائے گی، اس کی آگے بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عالی سند کی طلب کرنا، عالی سند سے حدیثیں بیان کرنا یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد کوفہ سے مدینہ کا سفر کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حدیث سیکھتے اور سوا کرتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام خصوصاً حضرت ایوب انصاری، حضرت جابر سے سند عالی کی روایات ملتی ہے۔ عمومی تعریف عالی علو سے اس میں فاعل کا صیغہ علا یعلو علوا فہو عال، تو اصل میں عالی تھا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلند۔ اور یہ جو عالی جو ہے یہ نزول کی علو جو ہے، علو بلندی، یہ نزول ان کی ضد ہے، اور نازل یہ نزول سے اس میں فاعل کا صیغہ جس کا معنی ہوتا ہے پست ہونا۔ اصطلاحی تعریف وہ سند جس کے راویوں کی تعداد بنسبت دوسری سند کے کم ہو۔ ایک بات ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ دو بندوں تک بات پہنچتی ہے، دو بندوں کے واسطے سے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک بات ہے کہ وہی بات میں بیان کروں اور 4 بندوں 5 بندوں کے واسطے سے یہاں تک بات پہنچے، تو جس سند میں راوی کم ہوں گے وہ سند عالی کہلائے گی دوسری سند کے مقابلے میں۔ سند عالی بلند سند کہلائے گی وہ اس وجہ سے کہ جتنے راوی کسی سند میں کم ہوں گے تو اتنی ان پر بحث اور اعتراض، نقد، جرح ان پر کم ہوگی، اور راوی زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے زیادہ بندوں کے بارے میں بحث کرنا پڑے گی۔ تو وہ سند جس کے راویوں کی تعداد کسی دوسری سند کی بنسبت کم ہو، اس حدیث کے وارد ہونے کے لحاظ سے ایسی سند کو سند عالی کہتے ہیں۔ جس سند میں ایک حدیث کی 2 سندیں ہیں، ایک سند جو اس میں راوی کم ہے، تو یہ والی جس میں راوی کم ہے یہ دوسری سند کے لحاظ سے کیا ہے؟ عالی سند ہے، یہ دوسری سند کے مقابلے میں عالی سند ہے۔ وہ سند جس کے راویوں کی تعداد بنسبت اس حدیث کی دوسری سند کے زیادہ ہو، اس سند کو سند نازل کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس کی 2 سندیں ہو، اور اسی پہلی تعریف کو لے لیں، ایک حدیث کی 2 سندیں ہیں،
تو جس سند میں راوی کم ہے وہ دوسرے کی نسبت سے کیا ہے؟ عالی، اور جس میں راوی زیادہ ہے وہ دوسری کی نسبت کیا ہے؟ نازل ہے۔ اقسام علو کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک کو علو مطلق کہتے ہیں اور باقی 4 کو علو نسبی کہتے ہیں۔ نسبت ان سے نسبی، اور پیچھے غریب نسبی اور غریب مطلق آیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا قرب، کسی حدیث کی سند کم واسطوں سے نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ رہی ہو، اس لحاظ سے سند ہر طرح صحیح اور ہر علت سے محفوظ ہو، ایسی سند کو علو مطلق کہتے ہیں۔ حدیث کی سند کم واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچے اور اس کے جتنے راوی ہیں کسی پر کوئی اعتراض نہ ہو، سارے راوی عادل متقی ہو، سند صحیح ہو، علت سے محفوظ ہو، اس سند کو علو مطلق کہتے ہیں، اور یہ علو کی بلند اور اعلیٰ ترین قسم ہے۔ ائمہ حدیث میں سے کسی امام کا قرب، کسی حدیث کی سند کم واسطوں سے کسی مشہور محدث تک پہنچ رہی ہو، گرتے اس امام کے بعد نبی کریم تک راویوں کی تعداد زیادہ ہو، سند کا ہر لحاظ سے صحیح اور علت سے محفوظ ہونا اس میں بھی شرط ہے۔ کوئی راوی جو ہے وہ حدیث کے کسی مشہور محدث امام تک جو سند پہنچاتا ہے نا، اس میں راوی کم ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کی ایک سند جو ہے وہ امام مالک تک پہنچتی ہے، دوسری سند بھی جو بندہ روایت کرنے والا ہے دوسری سند سے وہ حدیث لیتا ہے، وہ سند بھی امام مالک تک پہنچتی ہے، لیکن ایک سند میں امام مالک اور اس راوی کے درمیان جو امام مالک سے روایت کرنے والا ہے اس کے درمیان کم راوی ہے، دوسری سند میں امام مالک اور اس کے درمیان راوی زیادہ ہے۔ تو یہ جو سند ہے جس میں راوی اس راوی اور امام مالک کے درمیان جو مشہور محدث ہے اور جو حدیث میں عادل ثقہ مشہور ہے ان تک راوی کم ہے، اس روایت کو اس سند کو سند عالی بولیں گے اور دوسری سند کو سند نازل کہیں گے۔ اب اگرچہ امام مالک سے لے کر رسول اللہ تک راوی بے شک زیادہ ہو جائے، لیکن ایک راوی کے اور ایک مشہور جو محدث امام جو مشہور ہے حدیث کے اور جو ثقہ بھی ہے اور جو عادل بھی ہے ان تک راوی کم ہو، تو اس لحاظ سے بھی حدیث ایک سند جو ہے جس میں راوی کم ہو گئے امام مالک تک وہ سند کیا کہلائے گی؟ سند عالی، اور دوسری ان کے مقابلے میں سند نازل۔ پہلی تعریف کیا تھی کہ راوی اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان راویوں کی تعداد ایک میں کم ہے اور ایک سند میں زیادہ ہے، تو جس میں کم ہے وہ سند عالی ہے۔ یہاں یہ کہ راوی سے اور جو اس کے جس مشہور امام سے وہ حدیث روایت کر رہا ہے اس کے درمیان ایک سند میں راوی کم ہو اور ایک میں جس میں کم ہوگے وہ سند عالی، جس میں زیادہ ہوگے وہ سند نازل۔ اگرچہ اس امام سے آگے رسول اللہ تک راوی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، تو یہ ہے امام کا قرب ائمہ حدیث میں سے کسی امام کے قریب ہونا، جیسے امام اعمش، ابن جریج یا امام مالک وغیرہ کی طرف سند کا قریب ہونا۔ سیاہ ستہ اور دوسری معتمد کتابوں کی روایت میں قرب، یہی وہ چیز ہے جس کے سبب متاخرین علماء حدیث نے متقدمین علماء کے ساتھ موافقت، ابدال، مساوات اور مصافحت کا اہتمام کیا ہے۔ اب یہ کیا ہوتی ہے؟ ان سب کی تعریف آگے آ رہی ہے، موافقت، ابدال، مساوات، مصافحت۔ موافقت سے مراد مصنفین میں سے کسی کے شیخ تک اس کی سند کے علاوہ دوسرے طریق سے کم ترین راویوں کے ساتھ پہنچنا۔ موافقت کا معنی کیا ہے؟ جو کتابوں کے مصنفین ہیں جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ان میں سے کسی کے استاد تک امام بخاری کی سند کے علاوہ کسی دوسری سند سے پہنچنا اور کم ترین راویوں کے ساتھ پہنچنا۔ ایک بندہ، ایک محدث سے امام بخاری سے حدیث روایت کرتے اور پھر امام بخاری کے شیخ سے حدیث روایت کرتے، یا امام بخاری کے درمیان میں نہیں آتے، امام بخاری کے شیخ سے حدیث روایت کرتے، ایک دوسری سند سے اس حدیث کو ایک دوسری سند ان کی جو ہے جس سے وہ حدیث روایت کر رہے ہیں وہ امام بخاری کے استاد تک پہنچتی ہے، لیکن کم واسطوں کے ساتھ پہنچتی ہے، یعنی کہ کم ترین راویوں کے ساتھ، یعنی کم واسطوں کے ساتھ
امام بخاری کے استاد تک پہنچے تو اس کو موافقت بولتے ہیں۔ اس کی مثال دو آپ کو کہ میرے جو استاد ہیں میں نے ان سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے اپنے استاد جی سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے اپنے استاد جی سے حدیث پڑھی ہے، اور مجھ سے حدیث پڑھی ہے۔ یہاں آپ کے ایک استاد نے، مثلا میں نے صحیح بخاری پڑھائی تھی، جب پہلی دفعہ پڑھائی تو یاسمین کو پڑھائی اور ان کی کلاس کو، انہوں نے آگے ان سے آگے پڑھی ہے شنزا نے، اور آپ ان سے حدیث پڑھ رہے مثلا، بلکہ شنزا سے آگے پڑھی ہے فائقہ نے پڑھی ہے یا احمد نے پڑھی ہے، تو آپ ان سے پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک بندے سے مثلا سندس نے حدیث پڑھی ہے، فائقہ سے حدیث لی ہے، پھر اس کے بعد اس نے آگے لی ہے کس سے، شنزا سے پڑھی ہے، اس نے یاسمین سے پڑھی ہے، اس نے مجھ سے پڑھی ہے۔ یہ اتنے درجوں سے آپ پہنچے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ حدیث کی کتاب جو ہے، مثلا میں نے آپ نے یہی حدیث کی کتاب جو ہے یہ پڑھی، آپ نے یاسمین سے پڑھی، اور پھر آپ نے انہوں نے مجھ سے پڑھی، تو یہ آپ ایک واسطے سے ایک سند سے چلے ہیں تو چار بندوں کے تک پہنچے ہیں، چار بندوں سے اصل راوی تک پہنچے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے تک، اور ایک سند سے چلے تو آپ ایک واسطے سے یا دو راویوں واسطوں سے پہنچے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں موافقت کا مطلب یہ ہے۔ موافقت سے مراد مصنفین میں سے، مثلا امام بخاری کی بات ہو رہی ہے، امام ترمذی کی، امام مسلم کی بات ہو رہی ہے، مصنفین میں سے کسی کے شیخ تک اس کی سند کے علاوہ کسی دوسری سند سے پہنچنا، لیکن کم ترین راویوں تک پہنچنا، بنسبت اس مصنف کی سند سے راویوں کی تعداد، بنسبت اس مصنف کی سند سے، یہاں تک بات ہونی چاہیے، راویوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ نہیں مل رہی۔ جیسے امام ابن حجر جو ہے شرح نخبۃ الفکر میں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری اپنے شیخ قتیبہ سے امام مالک کی سند سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری اپنے استاد قتیبہ کی سند سے امام مالک سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو ہم امام بخاری کی سند سے بیان کریں اور ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 8 واسطے بنتے ہیں۔ امام ابن حجر کیا فرما رہے، جو کہ جنہوں نے شرح کی ہے امام بخاری کی کتاب کی، یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس حدیث کو بیان کروں امام بخاری کی سند سے تو میرے اور امام بخاری کے درمیان کتنے واسطے آتے ہیں؟ ہمارے اور امام بخاری کے استاد قتیبہ اور میرے درمیان کیا کہتے ہیں کتنے واسطے آتے ہیں؟ 8۔ اور اگر ہم اس حدیث کو بھی نہیں، اسی حدیث کو ابو العباس سراج جو امام بخاری کے استاد ہیں ان سے روایت کرے، ان کے طریق سے، ان کی سند سے، اگر ہم اس حدیث کو بعید ہی ابو العباس سراج جو امام بخاری کے شیخ ہیں ان کے طریق سے بیان کرے اور وہ قتیبہ سے بیان کرے تو ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 7 واسطے بنتے ہیں۔ اس طرح ہمیں امام بخاری کے ساتھ ان کے استاد قتیبہ میں موافقت حاصل ہوئی اور کم واسطوں سے حاصل ہوئی۔ اس وجہ سے یہ والی سند جو ہے، جو امام بخاری کے علاوہ جو دوسری سند سے جو امام قتیبہ تک پہنچے ہیں، کہتے ہیں یہ سند کیا بن جائے گی؟ سند عالی بن جائے گی۔ ہمارے جو استاد جی نا، انہوں نے حدیث جن اساتذہ سے پڑھی ہے تو میں نے ان سے بھی حدیث پڑھی ہے، ان سے بھی حدیث پڑھی ہے۔ پھر کچھ ایسے استاد ہیں کہ جنہوں نے مثلا جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے ان کے آگے کئی شاگرد ہیں، ان کے کئی استاد ہیں، ان استادوں کے جو استاد ہیں ان سے بھی حدیث پڑھی ہے۔ تو ایک مثلا جو مصنف ہے نا اس کے تحصیل الصرف اور تفسیر بیضاوی کی، جنہوں نے یہ اردو شرح کی ہے، علامہ محمد خان نوری صاحب نے صرف نحو بھی لکھی ہے۔ اب یہ بہت سارے ان کے ہزاروں شاگرد، لاکھوں ہوں گے شاید ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد۔ اب مثلا آپ میں سے کوئی حدیث پڑھے تو ان کے کسی شاگرد سے پڑھے، اس نے پھر ان کے کسی شاگرد سے پڑھا، اس نے پھر ان کے کسی شاگرد سے پڑھا، پھر جا کے حدیث کی سند وہاں تک پہنچی، اور میں نے ان سے ایک حدیث پڑھی ہے ان سے۔ تو اگر آپ مجھ سے حدیث پڑھیں گے ان کے واسطے سے تو ایک واسطے سے آپ ان تک پہنچ گئے، تو یہ جو ایک ہی شیخ تک، ان کے شیخ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو پھر آپ ایک سند سے ان تک پہنچے ہیں 7 واسطوں سے، اور ایک سند سے ان تک پہنچے ہیں 2 واسطوں سے، یعنی راوی کے جو محدث ہے اس کے شیخ تک پہنچ جانا تو کم واسطوں کے ساتھ، تو یہ اس کے سند میں ان کے ساتھ کیا ہوگی؟
موافقت ہوگی لیکن ایک سند جو دوسری سند سے کیا ہوگی؟ عالی ہوگی ہے، جس میں راوی کم ہے، اس کو موافقت بولتے ہیں.